تعبیر تھا. وہ تعبیر کیا تھی؟ آیت اللہ سید علی خامنہ نے کہا کرتے تھے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی سب مل کے بولو، شیعہ سنی شیعہ سنی شیعہ سنی پوری طاقت سے آخر آدمی تک جہاں تک آواز داری خلاف ایجنسی سے اور تمام چینل پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں. معلوم ہو کہ آج امام بارگاہ جس بارگاہ میں ہمارے مولا کائنات کی بارگاہ نجف ہند، یہ وہ بارگاہ جو اتحاد کا مرکز ہے. پوری دنیا کو جہاں سے اتحاد کا پیغام جاتا ہے سب مل کے بولیں شیعہ سنی شیعہ سنی شیعہ سنی شیعہ سنی. اب سنیے عرفان صدیقی کے شعر اور اس کے بعد پھر آپ کے قدم میں پیش کرتا ہوں اپنا معاشی کو جو ہمارے اردو مشاعروں کا اس وقت نہ یہ کہ صرف آفتاب اور مہتاب ہے بلکہ اردو مشاعروں کا مستقبل ہے. جس مشاعرے میں یہ پہنچ جاتے ہیں اس مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت بن جاتے ہیں. اب ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا. صرف عرفان صدیقی یہ چند شعر اور اس کے بعد یہ آپ کے نظر ہوں گے. عرفان صدیقی نے کہا تھا کہ خیمہ نصرت پتا ہوگا علی آنے کو ہے. خیمہ نصرت پتا ہوگا علی آنے کو ہے. مارکوں کا فیصلہ ہوگا علی آنے کو ہے. تو امام علی کے بارے میں سننے کو مجھے چاہتا ہوں مارکوں کا فیصلہ ہوگا علی آنے کو ہے. دیکھتا ہوں آسمانوں پر غبار اڑتا ہوا، دیکھتا ہوں آسمانوں پر غبار اڑتا ہوا. دلدلے فرخندپا ہوگا علی آنے کو ہے. دلدلے فرخندپا ہوگا علی آنے کو ہے. آئینے خوش ہے کہ اڑ جائے گی سب کرنے ملال. آئینے خوش ہے کہ اڑ جائے گی سب کرنے ملال. شہر میں رقص ہوا ہوگا علی آنے کو ہے. شہر میں رقص ہوا ہوگا علی آنے کو ہے. اور میں تو چپ تھا پھر زمانے کو خبر کیسے ہوئی. میں تو چپ تھا پھر زمانے کو خبر کیسے ہوئی. میرے چہرے پر لکھا ہوگا علی آنے کو ہے. میں تو چپ تھا پھر زمانے کو خبر کیسے ہوئی. میرے چہرے پر لکھا ہوگا علی آنے کو ہے. اور طلب ہوتا رہا ظالم میرا سوچا ہوا. اب طلب ہوتا رہا ظالم میرا سوچا ہوا. اب میرا چاہا ہوا ہوگا علی آنے کو ہے. اب میرا چاہا ہوا ہوگا علی آنے کو ہے. اور جب ادھر سے ہو کے گزرے گا بہت افشا جلوس، جب ادھر سے ہو کے گزرے گا بہت افشا جلوس، میرا دروازہ کھلا ہوگا علی آنے کو ہے. میرا دروازہ کھلا ہوگا علی آنے کو ہے. اب آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں عرفان صدیقی کے انہی اشعار کی چھاؤں میں جناب ابرار کاشف جو نارپور سے تشریف لائے ہیں. بآواز بلند صلوات سے کا استقبال کریں. صلوات پڑھیں بآواز بلند. نعرہ حیدر، نعرہ حیدر. جناب ابرار کاشف آپ کے روبرو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی امید کے ساتھ بڑی آس کیے اور من میں بہت وشواس کیے علی کے دربار میں حاضر ہوں کہ میری دعا دربار علی سے ہوتی ہوئی دربار عالیہ تک پہنچے گی اور قبول ہوگی. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام کمیٹی کے اراکین کا اور آپ سب لوگوں کا. بنا تو شب کے اندھیروں میں آفتاب بنا، بنا تو شب کے اندھیروں میں آفتاب بنا. کھلا تو دشت تمنا میں گلاب بنا. بنا تو شب کے اندھیروں میں آفتاب بنا. کھلا تو دشت
تمنا میں ایک گلاب بنا، حسینیت کا تلاطم تھا جس کے سینے میں، حسینیت کا تلاطم تھا جس کے سینے میں، وہ خامنائی تھا جو وجہ انقلاب بنا، حسینیت کا تلاطم تھا جس کے سینے میں، وہ خامنائی تھا جو وجہ انقلاب بنا، بہت نازک سا شعر، وہ خامنائی تھا جو وجہ انقلاب بنا، مصورین نے بھی یہ کہہ دیا مصور سے، مصورین نے بھی یہ کہہ دیا مصور سے، لہو میں بھیگی ہوئی اب کوئی کتاب بنا، مصورین نے بھی یہ کہہ دیا مصورین نے بھی یہ کہہ دیا مصور سے، لہو میں بھیگی ہوئی اب کوئی کتاب بنا، ہر ایک جواب سے پیدا ہوئے کچھ اور سوال، ہر ایک جواب سے پیدا ہوئے کچھ اور سوال، اسے سوال کر دیتے نہ کچھ جواب بنا، ہر ایک سوال سے پیدا ہوئے کچھ اور سوال، اسے سوال کر دیتے نہ کچھ جواب بنا، اسے سوال کر دیتے نہ کچھ جواب بنا، اور اسی لیے تو ہے اشکوں میں خون کی سرخی، اسی لیے تو ہے اشکوں میں خون کی سرخی، لہو میں خاک ملائی تو میرا خواب بنا، اسی لیے تو ہے اشکوں میں خون کی سرخی، اسی لیے تو ہے اشکوں میں خون کی سرخی، لہو میں خاک ملائی تو میرا خواب بنا۔ اور دوسرا جو مصرع دیا گیا تھا برائے تضمین وہی مصرع ہوا، اس کے بعد میں نے کچھ کہا نہیں اس میں، مطلب بھی سن لیجیے برائے تضمین کی، سادات پہ سجتا ہے، سادات پہ جچتا ہے بس رنگ شجاعت کا، سادات پہ جچتا ہے، سادات پہ جچتا ہے بس رنگ شجاعت کا، ایران بتائے گا مفہوم شہادت کا، سادات پہ جچتا ہے، سادات پہ جچتا ہے بس رنگ شجاعت کا، ایران بتائے گا مفہوم شہادت کا۔ میں تمام اپنے معززین سے، محترم شعراء کرام سے بھی اجازت چاہوں گا۔ شفق بھائی نے کہا کہ مجھے اور اسی موضوعات پہ کچھ کہنے کی اجازت ہے، میں یہاں سے پڑھتا ہوں، دیکھ لیجیے کہ بوتل سے چلے دودھ کی بو آنے لگی ہے، بوتل سے چلے دودھ کی بو آنے لگی ہے، پھر آتش نمرود کی بو آنے لگی ہے، بوتل سے چلے دودھ کی بو آنے لگی ہے، بوتل سے چلے دودھ کی بو آنے لگی ہے، پھر آتش نمرود کی بو آنے لگی ہے، لفظوں میں اتر آیا ہے میزائلوں کا شور، غزلوں سے بھی بارود کی بو آنے لگی ہے، لفظوں میں اتر آیا ہے میزائلوں کا شور، لفظوں میں اتر آیا ہے میزائلوں کا شور، غزلوں سے بھی بارود کی بو آنے لگی ہے۔ آپ کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ حضرت خامنائی کی شہادت ماہ سیام میں ہوئی، اور اسی میں اللہ نے مجھے ایک بدلہ دیا کہ اہل زمانہ اب تیرا ارمان نکل گیا، حضرت اہل زمانہ اب تیرا ارمان نکل گیا، ماہ سیام ماہ محرم میں ڈل گیا، اہل زمانہ اب تیرا ارمان نکل گیا، اہل زمانہ۔ اور پھر جب عید الفطر کی چاند رات آئی، ہم سب لوگوں نے عید منائی، اور میں نے شعر کہا کہ حسرت ہے، آرزو ہے کہ ارمان ہے یہ چاند، حسرت ہے
آرزو ہے کہ ارمان ہے یہ چاند، ظلمت میں روشنی کا نگہبان ہے یہ چاند، اس چاند کی چمک میں شہیدوں کا نور ہے۔ حسرت ہے آرزو ہے کہ ارمان ہے یہ چاند، ظلمت میں روشنی کا نگہبان ہے یہ چاند، اس چاند کی چمک میں شہیدوں کا نور ہے، ایران تیری جیت کا اعلان ہے یہ چاند، اس چاند کی چمک میں شہیدوں کا نور ہے، اس چاند کی چمک میں شہیدوں کا نور ہے، ایران تیری جیت کا اعلان ہے یہ چاند۔ سامان تعیش کی مجھے آس نہیں ہے، سامان ضرورت بھی میرے پاس نہیں ہے، سامان تعیش کی مجھے آس نہیں ہے، سامان ضرورت بھی میری پاس نہیں ہے، سامان ضرورت بھی میرے پاس نہیں ہے، سامان ضرورت بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اور غزہ کی سرزمین نے پاگل سے کہہ دیا، سامان تعیش کی مجھے آس نہیں ہے، سامان ضرورت بھی میرے پاس نہیں ہے، غزہ کی سرزمین نے پاگل سے کہہ دیا میں نے لہو پیا ہے تجھے پیاس نہیں ہے، غزہ کی سرزمین نے پاگل سے کہہ دیا میں نے لہو پیا ہے مجھے پیاس نہیں ہے۔ ہونٹوں پہ کلمہ حق، عزت صلیب کو، ہونٹوں پہ کلمہ حق، عزت صلیب کو، سر اشارہ سمجھیے گا، ہونٹوں پہ کلمہ حق، عزت صلیب کو، دشمن خدا کے روئیں گے اپنے نصیب کو، ہونٹوں پہ کلمہ حق، عزت صلیب کو، دشمن خدا کے روئیں گے اپنے نصیب کو، ایران تجھ کو عرض فلسطین کا سلام، خنجر بنا کے رکھ دیا ہے تل ابیب کو، ایران ہونٹوں پہ کلمہ حق، ہونٹوں پہ کلمہ حق، عزت صلیب کو، دشمن خدا کے روئیں گے، دشمن خدا کے روئیں گے، دشمن خدا کے روئیں گے اپنے نصیب کو، ایران تجھ کو عرض فلسطین کا سلام، خنجر بنا کے رکھ دیا ہے، خنجر بنا کے رکھ دیا ہے تل ابیب کو۔ اور آئیے یہاں سے یہ بھی پڑھتا ہوں کہ نہ ظلم والے نہ ظالم کے نام والے ہیں، نہ ظلم والے نہ ظالم کے نام والے ہیں، خدا کا شکر درود و سلام والے ہیں، ہمارا سلسلہ صبر و رضا سے ملتا ہے، ہم اہل بیت ہیں پیاسے امام والے ہیں، ہمارا سلسلہ صبر و رضا سے ملتا ہے، ہمارا سلسلہ صبر و رضا سے ملتا ہے، ہم اہل بیت ہیں پیاسے امام والے ہیں، یزیدیت اسی غم میں تو پیچ و تاب آتی ہے، یزیدیت اسی غم میں تو پیچ و تاب آتی ہے، حسینیت ہر ایک انداز میں جلوہ دکھاتی ہے، یزیدیت اسی غم میں تو پیچ و تاب آتی ہے، حسینیت ہر ایک انداز میں جلوہ دکھاتی ہے، خدا نے نسل اہل بیت میں وہ برکتیں دی ہے کہ جتنا قتل ہوتی ہے یہ اتنی بڑھتی جاتی ہے، خدا نے نسل اہل بیت میں یزیدیت اسی غم میں تو پیچ و تاب آتی ہے، حسینیت ہر ایک انداز میں جلوہ دکھاتی ہے، خدا نے نسل اہل بیت میں وہ برکتیں دی ہیں کہ جتنا قتل ہوتی ہے یہ اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اور ایک شعر یہ پڑھوں گا، یہ بھی سن لیا بلکہ جتنا قتل ہوتی ہے، حسینیت ہر ایک انداز میں، یزیدیت اسی غم میں تو پیچ و تاب آتی ہے، حسینیت ہر ایک انداز میں جلوہ دکھاتی ہے، خدا نے نسل اہل بیت میں وہ برکتیں دی ہے کہ جتنا قتل ہوتی ہے یہ اتنی بڑھتی جاتی ہے، کہ جتنا قتل ہوتی ہے۔ پڑھتا ہوں کہ
کہ جتنا ختم ہوتی ہے یہ اتنا بڑھتی جاتی ہے. مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنی وہ نظم سنا دوں، لیکن اس سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ میں قیامت میں آپ کو بتا دوں. یہاں جو معتبر شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں بتا دوں کہ میں بے استادہ شاعر ہوں اور زندگی پھر کسی کی استادی نہ قبول کی نہ کروں گا شاعری کے لحاظ سے. حالانکہ یہ سب میرے لیے بہت محترم ہے، لیکن میں شاعری کے میدان اور شاعری کے شعبے بات کروں تو جیسی نظم مجھے عطا کی گئی ہے میں اس نظم کو اسی طرح پیش کر رہا ہوں. اگر اس میں کچھ جیسے وزن اور میٹر کی بات آتی ہے تو یہ بڑے بڑے شعراء کرام کیا اس کو انداز کریں، اس کے لیے معذرت. شعر نظم کرتا ہوں قیامت، اس کے بعد خدا کا سوال پڑھوں گا. یہ نظم کا پہلا مصرع مجھے اس وقت آیا تھا جب اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی تھی ایران میں. وہ مرد مجاہد تھا، وہ ایک بندہ مومن. وہ نظم کو میں نے اس لیے کہ وہ سب چینج نہیں کیا، اس سے پوچھ کر بھی وہ میری زبان پر اس طرح سے چڑھتی نہیں جس طرح سے میں پڑھتا ہوں. وہ مرد مجاہد تھا، وہ ایک بڑا اعتراف کرتا ہوں اس بات پر، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، صرف اس کا خوف ہے اور یہ یقین ہے کہ جو کچھ مجھے اس نے دیا، جو کچھ مجھے دیا یہ سب اس نے دیا ہے. اگر شکایت کرنی ہے تو اس سے کیجیے گا، مجھ سے مت کیجیے گا. وہ مرد مجاہد تھا، وہ ایک بندہ مومن. وہ مرد مجاہد تھا، وہ ایک بندہ مومن جو حق کے لیے لڑ رہا تھا ڈٹ کے رات دن. اس کی لڑائی دین مصطفیٰ کے لیے تھی، اپنی زمین و مسجد اقصیٰ کے لیے تھی. آزاد فلسطین کا سپنا سجائے تھا، وہ شخص اپنی جان کی بازی لگائے تھا. مر مٹ رہے تھے دین کی خاطر تمام لوگ، برسوں سے پی رہے تھے شہادت کے جام لوگ. ایران و فلسطین کے باقی یہ سپاہی، کربل کے بعد اپنی طرح کی یہ گواہی. ان کی شہادتوں کو بھلایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. ان کی شہادتوں کو بھلایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. یہ جنگ نیا راستہ ہموار کرے گی، سوئے ہوئے شیروں کو بھی بیدار کرے گی. جو کچھ بھی ہو رہا ہے کتابوں میں درج ہے، یہ دین مصطفیٰ کے نصابوں میں درج ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے کتابوں میں درج ہے، یہ دین مصطفیٰ کے نصابوں میں درج ہے. باطل پہ اب لگام لگانے کا وقت ہے، باطل پہ اب لگام لگانے کا وقت ہے. یہ وقت تو امام کے آنے کا وقت ہے. باطل پہ اب لگام لگانے کا وقت ہے. یہ وقت تو امام کے آنے کا وقت ہے. مہدی علیہ السلام کا باقی ظہور ہے، وہ بھی وہاں جہاں پہ قاصص کا نور ہے. آپ آئیں گے مقام ابراہیم کے قریب، جاگے گا پھر سے سوئی ہوئی قوم کا نصیب. جاگے گا پھر سے سوئی ہوئی قوم کا نصیب. ایران سے افغان سے اٹھیں گے مجاہد، پھر عرض خراسان سے اٹھیں گے مجاہد. ایمان کی روشنی میں چمکیں گے بامدر، بیعت کریں گے ہادی مہدی کے ہاتھ پر. ان کی مدد کے واسطے لشکر یہ جائے گا اور موت بن کے اہل ستمگر بچھائے گا. ان کی مدد کے واسطے لشکر یہ جائے گا اور موت بن کے اہل ستمگر بچھائے گا. دنیا میں ابھی اور بھی آئیں گے مجاہد، قرآن و حدیث کے جذبات کے شاہد. ماضی کی داستان لیے حال آئے گا، دنیا میں بڑا فتنہ دجال آئے گا. اہل زمانہ اس پہ ہی ایمان لائیں گے، سر اپنا اس کے پاؤں میں سارے جھکائیں گے. ہم ہیں اسیر جن کی محبت میں عشق میں عیسیٰ اتارے جائیں گے شہر دمشق میں. ہم ہیں اسیر جن کی محبت میں عشق میں عیسیٰ اتارے جائیں گے شہر دمشق میں. اتریں گے فرشتوں کے سہارے سے پیمبر، احکام شریعت کو وہ کر دیں گے مقرر. دنیا میں خلافت کا پھر وقت آئے گا، سنت کی روایت کا پھر وقت آئے گا. دجال سے لڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اس فتنہ زمین کا ہوگا تمام کام. اللہ سے جا ملیں گی جب دونوں ہستیاں، پھر گلشن اسلام پہ ٹوٹے گی بجلیاں. شیطان اپنا کام بھی کر جائے گا یہاں،
یاجوج سے ماجوج سے بھر جائے گا جہاں، پھر ہوگی یہاں شرک کے دریا میں روانی، آئے گی نظر کفر کے چہرے پہ جوانی، ایسے میں خدا بندہ مومن بچائے گا، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے وہ ہر سو چلائے گا، اور اس ہوا میں روحیں پرواز کرے گی، اللہ کے کرم پہ صدا ناز کریں گی، دھرتی میں سما جائیں گے ایمان والے لوگ، اسلام والے لوگ، قرآن والے لوگ، پھر سورہ سرافیل سے گونجے گا یہ جہاں، ایک پل میں بکھر جائے گی دنیا کی دھجیاں، پھر سورہ سرافیل سے گونجے گا یہ جہاں، ایک پل میں بکھر جائے گی دنیا کی دھجیاں، آپ کی نظم آپ کے حوالے، آپ کی امانت آپ کے حوالے، میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کی عطا ہے۔ پڑھتا ہوں خدا کا سوال، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگے بہار، تو میرا یہ فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، یہ حور و ملائک جو جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھمر، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری جالیاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل کا رنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل کا رنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں کے قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن بھی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے گھرانہ یہ گھر، یہ اولاد بھی تھی یہ والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔